تو حضور علیہ السلام کے دل میں آیا، جی میں آیا کہ آج میں کیوں نہ سیر پہ نکلوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور مدینہ پاک باہر تشریف لے گئے مضافات کے اندر۔ چلتے 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 ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مدینے کی، تو حضور علیہ السلام آگے بڑھتے گئے، مضافات میں چلے۔ وہاں پہ مضافات میں ایک وفد آیا تھا، وفد طارق، یعنی جن کا قبیلے کے ساتھ تعلق تھا۔ انہوں نے اپنا پڑاؤ کیا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام پاس سے گزرے تو ایک سرخ اونٹ کے اوپر حضور کی نگاہ پڑ گئی۔ اللہ والو، جب میں اس روایت کو بیان کرتا ہوں نا تو میری ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں قربان جاؤں اس اونٹ کے مقدروں کے اوپر جس کے اوپر حضور کی نگاہ پڑ گئی، جس پہ حضور کی نگاہ پڑ گئی۔ وہ اونٹ کیسے مقدروں والا ہے جو میرے حضور کو پسند آ گیا۔ اب سرخ اونٹ ہے، اب حضرات کو معلوم ہوگا جو شوق والے لوگ ہیں، عربی گھوڑا یا سرخ اونٹ انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا، حضور علیہ السلام نے اپنا مکھڑا موڑا، رخ موڑا، اونٹ کی طرف آ گئے۔ پسند تو آ گیا ہے۔ اللہ والو، آج دعا کرو کہ جتنے بھی آئے ہیں باغ مصطفیٰ میں، سارے ہی مصطفیٰ کو پسند آ جائے، سب پہ ہی نگاہ کرم ہو جائے، سب پہ نگاہ کرم ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام سردار کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ یہ پوچھا کس نے ہے؟ جو دو جہانوں کا سردار ہے، جو دو جہانوں کا سردار ہے، وہ ایک چھوٹے سردار سے پوچھ رہا ہے کہ اونٹ بیچتے ہو؟ وہ سردار کہتا ہے کہ جب میں نے مسلمانوں کے رسول کا چہرہ دیکھا، اونٹ تو نہیں بیچنا تھا لیکن میں کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہو تو میں بیچنا چاہتا ہوں۔ میں بیچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب میں نے ودھا کا مکھڑا دیکھا اور واللیل کی زلفیں دیکھی اور علم نشرہ کا سینہ دیکھا تو میرے سے انکار نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا بیچنا تو نہیں چاہتا، اگر آپ خریدنا چاہتے ہو تو پھر بیچنے کو میں راضی ہوں، میں تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے معاملات طے کیے، قیمت طے کی، یعنی سودا ہو گیا۔ آپ نے اونٹ کی مہار پکڑ لی، اونٹ کی نکیل پکڑ لی، رسی پکڑ لی، اور حضور علیہ السلام نے سردار کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کے لیے نہیں آیا تھا، سودا خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو سیر کے لیے آیا تھا، میں تو سیر کے لیے آیا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں حضور سیر کے لیے نہیں گئے تھے، اس عرش والے نے بھیجا تھا کہ جا مدینے کے مضافات میں تاکہ تیری عظمت اور شان دنیا پہ میں کھول کے بتا۔ سیر تو بہانہ تھی، اصل تو جو وفد تھا وہ نشانہ تھا۔ سیر تو بہانہ تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے اس وفد کے سردار کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں تو سیر کرنے کے لیے آیا تھا، میں کوئی تجارت کے لیے نہیں آیا تھا، تو لہٰذا قیمت ادا کرنے کو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم مجھے اونٹ دے دو، ابھی تھوڑی دیر بعد میں اپنے غلام کو بھیجتا ہوں، جو قیمت ہماری طے ہوئی ہے وہ تمہیں ادا کر دے گا۔ سردار اس کے ساتھ جو دو ساتھی، تین ساتھی کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی لے جاؤ، اونٹ ہے ہی تو اڈا ہے، ازلا تو اڈا ہے، لے جاؤ۔ اب حضور علیہ السلام نے مہار پکڑی، رسی پکڑی اور اونٹ کو لے کر مدینہ پاک کی طرف چل پڑے۔ اب حضور علیہ السلام مدینہ پاک کی طرف اونٹ لے کے چل رہے ہیں اور وہ سردار اس کے تینوں چاروں ساتھی حضور علیہ السلام کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا کدھر رہا ہے، یہ آیا کدھر سے تھا۔ ایسا حسین و جمیل چہرہ تو آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ میں خود قبیلے کا سردار ہوں، خود اتنا خوبصورت نہیں ہوں، میری اولاد اتنی خوبصورت نہیں ہے، میرے قبیلے میں اتنا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ یہ کون سے قبیلے کا سردار ہے کہ جس جیسا آج تک زندگی میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ دو جہانوں کا سردار ہے، کہ یہ کسی چھوٹے قبیلے کا سردار نہیں ہے۔
اب حضور علیہ السلام اونٹ کی مہار پکڑ کے چل رہے ہیں اور وہ پیچھے بیچنے والے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک کے آغاز پہ جو کھجوروں کے جو جھنڈ تھے، باغات تھے، اس میں اوجل ہو گئے، اب وہ اس کیفیت سے نکلے، بیچنے والے اس کیفیت سے نکلے۔ اب اللہ والو یہاں سے بات توجہ کے ساتھ سننے والی ہے۔ یہ ساری بات میں نے منظر کی اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ کو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ آ جائے۔ اب کیا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ کے اندر۔ اب درختوں جو کھجوروں کے باغات ہیں ان کی وجہ سے حضور علیہ السلام اوجھل ہو گئے، ان کی نظروں سے اب نظر نہیں آ رہے۔ اب سردار اور اس کے جو متعلقین ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، اب اس کیفیت سے نکلے۔ جب اس کیفیت سے نکلے تو ایک دھوڑا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا کہ تم نے نہ تو قیمت وصول کی ہے، تم نے نہ تو سرخ اونٹ کی قیمت وصول کی ہے، نہ کوئی ضامن لیا ہے، نہ تم نے پتہ پوچھا ہے، اور نہ ہی خریدار کا نام پوچھا ہے۔ تو تم نے اونٹ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ تم لٹ چکے ہو، تم لٹ چکے ہو۔ تم نے نام نہیں پوچھا، تم نے پتہ نہیں پوچھا، تم نے ضامن نہیں لیا، تم نے قیمت وصول نہیں کی، اور رسی حوالے کر دی ہے، اونٹ حوالے کر دیا ہے۔ اب وہ ڈانٹنے لگا، لڑنے لگا، جھگڑا کرنے لگا۔ تو وہ سردار کو کہنے لگا، سردار تجھے قیمت وصول کرنے کا خیال نہ آیا؟ سردار کہنے لگا، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، جب وہ بول رہا تھا، جب وہ خریدار بول رہا تھا، اس کے ہونٹوں سے پھول جھڑ رہے تھے۔ میں تو اس کے ہونٹوں کی جنبش کو دیکھتا رہا ہوں کہ اس کا انداز کلام کتنا خوبصورت ہے، یہ بولتا کتنا خوبصورت ہے۔ یہ بولتا نہیں بلکہ یہ تولتا ہے، یہ بولتا نہیں ہے بلکہ ایک ایک لفظ کو تولتا ہے۔ اس کا انداز کلام اتنا خوبصورت ہے، کلام کرنے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے۔ میں تو بس یہی دیکھتا رہا ہوں، یہ بولتا کیسے ہے، یہ بولتا کیسے ہے۔ اب اس نے دوسرے کو کہا کہ سردار کی مت ماری گئی تھی، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ کہتا ہے جب میری نگاہ واللیل کے زلفوں پہ پڑی، رب کعبہ کی عزت کی قسم، میں تو پیچو خم ہی دیکھتا رہ گیا کہ سردار کی زلفیں کتنی خوبصورت ہیں، کہ سردار کی زلفیں کیسی خوبصورت ہیں۔ ایسی خوبصورت زلفوں والا تو میں نے دیکھا نہیں۔ میں تو زلفوں کا ہی اسیر ہو گیا، میں تو زلفوں کے اندر ہی گم ہو گیا، اپنے آپ کو فدا اور قربان کر بیٹھا۔ مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا، مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا۔ اس نے تیسرے سے پوچھا، ان دو کی تو مت ماری گئی تھی، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگا رب کعبہ کی عزت کی قسم، جب میں نے ایک نظر اس کی نگاہوں پہ ڈالی، جو شرمیلی آنکھیں میں نے اس کی دیکھی، زندگی میں کسی نوجوان لڑکی کی آنکھ میں بھی ایسی حیا میں نے نہیں دیکھی جیسی سرخ اونٹ کے خریدار کی آنکھوں میں دیکھی۔ میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ ایک کیا دیکھتا رہا ہے؟ حضور کا انداز کلام، اور دوسرا کیا دیکھتا رہا ہے؟ حضور کی زلفیں، اور تیسرا کیا دیکھتا رہا ہے؟ حضور کی آنکھیں مبارک۔ اب اللہ والو آخری دو فکریں توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ تمہارے حضور کی شان کیا ہے، کملی والے کا مقام اور عظمت کیا ہے۔ اس نے یہ تاثر دیا اپنی گفتگو سے، اپنی بات سے کہ لٹ گئے ہو، اونٹ نکل گیا ہے، اونٹ لے گیا ہے۔ جب اس نے اپنی گفتگو سے یہ تاثر دیا تو حجرے کے اندر، خیمے کے اندر سردار کی بیوی تھی۔ جب یہ آواز سردار کی بیوی کے کانوں سے ٹکرائی، وہ تڑپ کے بولی۔ اس نے پردے کو ہٹایا، پردہ چاک کیا اور کہا، خبردار اگر کسی نے لٹیرا کہا، خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، میں رب کعبہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتی ہوں، او قیمت دے گا، وہ قیمت پہنچائے گا حسب وعدہ۔ اگر قیمت نہ آئی تو قیمت میں ادا کروں گی۔ اس کا کوئی ضامن نہیں تو میں اس کی ضامن ہوں، میں اس کی ضامن ہوں۔ جب سردار کی بیوی نے یہ کلام کیا اور اپنے آپ کو ضامن کے طور پہ پیش کیا،
کوئی بات نہیں، آپ نے نام نہیں پوچھا، آپ نے پتہ نہیں پوچھا، اور آپ نے قیمت وصول نہیں کی، اور آخری بات کہ آپ نے ضمانت نہیں لی، کوئی بات نہیں ہے، میں ضمانت دیتی ہوں۔ اگر پیسے نہیں آئیں گے، قیمت نہیں آئے گی جو طے ہوئی ہے، تو قیمت میں ادا کروں گی۔ تو سردار کو کچھ حوصلہ ہوا، کاروباری آدمی تھا نا، اس کو حوصلہ ہوا، اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے بھلی مانس، کیا تو جانتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ پہنچے ہی نہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اب سردار اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ تو جانتی ہے، اللہ والو جب مرد نہیں جانتا تو عورت کیسے جان سکتی ہے؟ اب سردار سردارنی کو کہہ رہا ہے کیا تو جانتی ہے؟ اب گھر والی اس کی بیوی سردارنی جواب دیتی ہے خدا کی قسم جانتی تو میں بھی نہیں، جانتی تو میں بھی نہیں۔ میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی، آپ پہنچ نہیں رہے کہ جب مرد نہیں جانتا تو گھر والے کیسے جانیں گے؟ اس نے کہا کہ جب تم جانتی نہیں ہو تو ضامن کیسے بن گئی ہو، گواہ کیسے بن گئی ہو، اور یہ کہہ رہی ہو کہ اگر وہ قیمت نہیں دے گا تو قیمت میں ادا کروں گی۔ تو سردار بھی کہنے لگی، سردار کی بیوی کہنے لگی خدا کی قسم جب یہ خریدار سودا کر رہا تھا میں پردے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی، جس طرح اس کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ خریدار جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ خریدار جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، ایسا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اب سردار کو کچھ حوصلہ ہوا کہ بیوی ضامن بنتی ہے، بیوی کو تسلی ہے کہ قیمت آ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کے دو غلام آئے، ایک ہاتھ میں قیمت تھی اور ایک ہاتھ میں میرے حضور علیہ السلام کا بھیجا ہوا ہدیہ تھا، کھجوروں کی پوٹری تھی۔ آ کے جب غلام نے کہا کہ یہ ہمارے آقا نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، آپ کی ضیافت ہے، تحفہ بھیجا ہے، قبول فرمائیں، اور یہ وہ قیمت ہے جو ہمارے کملی والے نے آپ کے ساتھ طے کی تھی۔ اب ذرا جاگتے رہیے گا، یہ وہ قیمت ہے جو کملی والے نے، ہمارے آقا نے، ہمارے لجپال نے، ہمارے پیر و مرشد نے تمہارے ساتھ طے کی تھی، یہ وہ قیمت ہے۔ سردار کہنے لگا ہدیہ تو قبول ہے، اب قیمت قبول نہیں ہے۔ وہ تو خریدنے آیا تھا، وہ اونٹ خریدنے آیا تھا، وہ تو ہمیں خرید کے چلا گیا ہے۔ ہم اونٹ بیچتے بیچتے خود بک گئے ہیں، ہمیں بس یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے اور رہتا کہاں۔ ہمیں قیمت نہیں چاہیے، ہم تو اونٹ بیچتے بیچتے خود بک گئے ہیں، ہم کاروبار کرتے کرتے، تجارت کرتے کرتے خود بک گئے ہیں، ہمیں مال نہیں چاہیے، قیمت نہیں چاہیے، محض یہ بتا دو اس کا نام کیا ہے اور رہتا کہاں ہے۔ تو غلاموں نے اشارہ کیا ہمارا لجپال وہاں رہتا ہے۔ یہ جو کھجوروں کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، یہ جو باغ نظر آ رہے ہیں، یہ مدینہ ہے، مدینہ المنورہ ہے، شہر نبی ہے، یہاں ہمارے آقا اور مولا رہتے ہیں، یہاں ان کا ڈیرہ ہے، یہاں ان کا آستانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پیر و مرشد کے پاس، تمہارے لجپال کے پاس، تمہارے آقا کے پاس ہمارے جیسا بندہ بھی جا سکتا ہے، ہم بھی جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر ہم جائیں گے وہ ہمیں قبول کر لیں گے، ہمارے سے ملاقات کریں گے، ہمیں وقت دیں گے۔ انہوں نے کہا جی کیوں وقت نہیں دیں گے، کیوں ملاقات نہیں کریں گے؟ آپ ملنا چاہتے ہیں، ہمارے آقا تو بڑے شفیق ہیں، کریم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اب آنے والے بنے، اب جانے والے بنے۔ اب غلاموں نے سردار کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو، اس کی بیوی کو، اس کے اہل و عیال کو، پورے وفد کو لیا۔ اب سارے اونٹ وہیں پہ پڑاؤ میں ہیں، بھانے کے اندر ہیں۔ اب سارا وفد کہاں ہے؟ غلاموں کے ساتھ۔ اب غلاموں کے ساتھ چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، سامنے کل کملی والا مزمل کی چادر تان کے لیٹا ہوا ہے، مزمل کی چادر لے کے لیٹا ہوا ہے۔ جب دیکھا کہ وفد والے آ رہے ہیں، غلاموں نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ جی یہ تو آپ اونٹ خریدنے تھے، خرید کے قافلہ لے آئے ہیں، اب قافلے والے آئے بیٹھے ہیں،
وہ کہتی ہیں اونٹ تو ہمارا قبول کر لیا ہے، جو اونٹ کے پہلے مالک تھے ان کو بھی قبول کر لیں، ان کو بھی قبول کر لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا اور سارے قافلے نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ ہم میں سے کوئی بھی بیمار آیا ہے، مجبور آیا ہے، تکلیف میں ہے، کہتا ہے میں نے سارے علاج کروائے ہیں، میری بات بن نہیں رہی، آرام نہیں آ رہا، 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، روزانہ 1000 بار پڑھو، 500 بار پڑھو، 1.25 لاکھ کا ایک نصاب ختم نہیں ہوگا، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ شفا عطا فرمائے۔ کسی اور مسئلے کے لیے پریشان ہو، کوئی تھانہ کچہری ہے، بیماری ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، ملازمت کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، پانی پہ دم کر کے پانی پیو، اپنے بچوں کو پلاؤ، بیوی کو پلاؤ، گھر میں چھڑکو، کاروبار کی جگہ پہ چھڑکو، جادو ہے، ٹونا ہے، نظر بد ہے، بندش ہے، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔